اور اسی طرح اگر کوئی اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یا فوت شدہ عزیز و اقارب کے لیے قربانی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے، اس کا ثواب ان فوت شدگان کو پہنچتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہوگی اس شخص کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے۔ گھر میں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک نے کر دیا تو سب کی طرف سے ہو گئی، ہر فرد پر قربانی واجب ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ آج کے دن میں 1,75,000 روپے نصاب بنتا ہے۔ 30 مئی 2025 کو پاکستان کے ریٹ کے مطابق 1,75,000 روپے نصاب بنتا ہے۔ اب کوئی 3 بھائی ہیں اور 3 بھائیوں کے گھر میں جو پیسہ ہے وہ 3 نصابوں کے برابر ہیں، یعنی ہر بھائی کو 1,75,000 روپے پہنچتا ہے۔ وہ بھائی جو کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھائی جو پیسوں کی آمد اور استعمال پر پورا اختیار رکھتے ہیں، ان کا پورا اختیار ہو تو یہ پیسے، یہ نصاب ان میں تقسیم ہوں گے۔ پہلے بڑے بھائی کے لیے پورے ہوں گے 1,75,000، 52.5 تولے چاندی کے پیسے اس کے لیے پورے ہو رہے ہیں، وہ قربانی کرے گا۔ اور پھر دیکھا جائے گا مال اور بھی ہے، دوسرا بھائی بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، دوسرا بھی کرے گا۔ پیسے اور بھی بچے ہیں، تیسرا بھائی بھی صاحب نصاب بن رہا ہے تو تیسرا بھائی بھی کرے گا۔ 5 بھائی ہیں، 5 پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو 5 کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ والد زندہ ہے تو بس صرف والد کرے اور باقی بیٹے جو کاروبار کر رہا ہے، جو صاحب نصاب بھی ہے، گھر میں پیسہ بھی بہت ہے، مال تجارت ہے، تو ان سب پر قربانی واجب ہے۔